تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو دنیا سجی ہوئی ہے. یہی معاملہ آپ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں. جو لوگ اللہ کی رضا کو مقدم نہیں ٹھہراتے وہ ان حقیر اور عارضی چیزیں، دنیا کی ہر چیز حقیر اور عارضی ہے، اور یہاں کی جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں انہی کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مزین کرنے کے لیے اپنے دن اور رات لگا دیتے ہیں. یہ چیزیں انہیں اتنی بھلی لگتی ہیں کہ وہ اسی کے راضی ہو کے رہ گئے اور آگے نہیں بڑھتے. اسی پہ وہ فوکس رہتے ہیں، اسی پہ ان کی نگاہ ٹکی رہتی ہے، اور اس سے آگے کے حقائق تک وہ جاتے ہی نہیں ہیں. ان لوگوں کو ان حقیر چیزوں کے علاوہ جو یہ بلند اقدار ہیں ان کا علم ہی نہیں ہے. اب جو بھی انسان دنیا کے ان معاملات میں پھنس جاتا ہے تو وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ ہمارے سامنے وہ اللہ کی آیت موجود ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو کثرت کی خواہش ہے اس نے تم کو قبر کے دہانے تک جا کے کھڑا کر دیا. یعنی پھر انسان کی حسرتیں اور خواہشات اسی وقت ختم ہوتی ہیں جب اس کی سانس ختم ہوتی ہے، اور اس سانس ختم ہونے کے ساتھ ہی انسان کی ان خواہشات کا بھی دم نکلتا ہے اور آخر کار وہ منو مٹی کے نیچے جا کر سو جاتا ہے. تو ذرا اپنے اوپر رکھ کے سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم کو تھوڑا سا شعور دیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، باعلم ہیں، لیکن جو بھی تھوڑا بہت ہم نے آج تک علم حاصل کیا ہے اسے علم کی روح سے ہم کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جو بونے بونے سے ہیں. یعنی ان کے قد بڑے چھوٹے ہیں، ان کی خواہشات بڑی چھوٹی ہیں، ان کی سوچیں بڑی چھوٹی ہیں بمقابلہ میں. ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کریں، جیسے آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ کو جو علم حاصل ہوا اور اب آپ جن چیزوں کو حقیر سمجھتے ہیں، دنیا کے کچھ لوگ ان حقیر چیزوں کے پیچھے ہی دوڑ رہے ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کتنی حقیر بیکار چیز کے لیے رو رہے ہیں. جیسے کہ ایک باشعور انسان ایک بچے کو روتا دیکھ کر، ایک کلر پینسل ٹوٹ جائے یا ایک اس کا ٹوائے ٹوٹ جائے تو وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کیسی عمر ہے، کیسے ان کے سادے سے ذہن ہے کہ اتنی سی چیز پہ رو رہے ہیں، ابھی تو آگے بہت بڑے بڑے معاملات آنے ہیں. تو اسی طرح جب علم حاصل ہوتا ہے اور بصیرت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے اتنے پریشان ہیں اور اتنے فوکس ہیں کہ اپنی ساری زندگی کا محور اسی چیز کو بنا کے رکھتے ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ان کا رویہ جو ہے یہ نادانوں والا ہے، جبکہ ہمارے پاس اتنا تھوڑا سا علم ہے اور اتنے تھوڑے سے ذہن کے ساتھ ہم یہ سوچ رہے ہیں. تو سوچئے جو اصل علم ہے، جو اصل جاگیر ہے ایک مومن کی، حکمت، وہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو پوری دنیا اور اس کا کاروبار کتنا حقیر محسوس ہو. گزارے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس گزارے کی چیز کے اوپر پورا ریلائی کرنا اور اس کے پیچھے لگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مزین کر دیا گیا ان کے لیے. ایسے لوگوں کو ان حقیر چیزوں کے علاوہ بلند اقدار کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اصل انسانیت کی مقدار کہاں پر ہے اور کس طرح سے جا کر اور کس طرح سے انسان اپنے لیے اعلیٰ مقام اور احسن تقویم حاصل کر سکتا ہے. قطب شہید صاحب کی ایک کتاب ہے جادہ و منزل، اس میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ جیسے آپ 16، 18، 20 منزلہ عمارت کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے آپ نیچے جھانکیں تو آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ لوگوں کے سائز. یا چلیے آج کل تو سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جس وقت ہماری فلائٹ ہوتی ہے اور ٹیک آف کرتا ہے جہاز، تو جب تک آپ کو نیچے کی سطح نظر آتی ہے تو آہستہ آہستہ پوری دنیا چھوٹی ہوتی جاتی ہے، بلڈنگز معمولی ہوتی جاتی ہیں اور انسان تو معدوم ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی بھی اسی طرح شخص 20ویں منزل، 18ویں منزل پہ کھڑا ہو کے نیچے دیکھے تو اسے انسان کیسے نظر آئیں گے؟ بونے نظر آئیں گے. تو جب انسان عقل اور فطرت سلیم کی بنیاد پہ اپنے افکار کو بلند کر لیتا ہے تو اسے پھر دنیا کے لوگ ایسے ہی حقیر اور بونے نظر آتے ہیں. یہاں میری مراد تکبرانہ حقارت کی نہیں ہے، بلکہ وہ جن کام میں مصروف نظر آتے ہیں وہ ایک حقیر اور بے معنی کام ہوتے ہیں جن کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور اپنی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بالآخر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جو ان کا آخری مقام ہوتا ہے، اور حاصل ان کے پاس دنیا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا.